الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب لابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور محرم کی اس 3 تاریخ میں اپنی چوتھی تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ مولانا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس مقام پر مسلسل جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی آیت کے ذیل میں کہ جس میں خداوند عالم مخاطب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ فرما رہا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی رکھا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تفسیر میں یہی آیا ہے کہ جو متفق بین الفریقین ہے، جس میں سیوطی، فخر الدین رازی، طالبی وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے یہی کہا کہ یہ 3 طرح سے یہ بات آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ خداوند عالم حضور اکرم سے کہہ رہا ہے کہ آپ منذر بھی ہیں اور ہادی بھی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہادی ہیں اور آپ منذر بھی ہیں۔ اور ایک پھر حدیث میں آیا جو ابن عباس سے ہے کہ کہا کہ نہیں، حضور اکرم نے کہا کہ منذر سے مراد میں ہوں اور ہادی سے مراد علی ہے۔ اور پھر جب 5ویں امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں منذر سے مراد حضور اکرم ہے اور ہادی سے مراد
ایک نہیں بلکہ 12 علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس لحاظ سے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ نبی منذر ہیں اور ہر وقت ایک علی موجود ہے۔ چنانچہ ان مجالس میں کہ جو امام حسین کے نام پر ہو رہی ہیں، ان کے صدقے میں ہو رہی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ روز ماشاءاللہ نئے مومنین تشریف لا رہے ہیں، بہت سے تو مسلسل تشریف لا رہے ہیں، عزت افزائی فرما رہے ہیں۔ تو مربوط کرنے کے لیے میں یہ عرض کروں کہ ہم نے جو چند باتیں پیش کی تو اس میں یہی کہا گیا کہ منذر سے مراد اس کے اصل جو معنی ہے وہ ہیں اللہ کو پہچانوانے والے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے حبیب آپ وہ ہیں جو مجھے پہچانوانے والے ہیں، جو میری معرفت کرانے والے ہیں، جو میرا تعارف کرانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا یہ اصل آپ کا ذمہ ہے، اور میں نے کہا کہ معرفت ہی وہ چیز ہے کہ جب وہ حاصل ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تو پھر اس کی قدر بھی کی جاتی ہے اور اس کے تعلق سے پھر خوف بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم نے جو اللہ کا خوف پیدا کیا انسانوں کے درمیان میں، وہ اس کی معرفت کرا کے کہ جب پہچانیں گے تو پھر اس سے ڈریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے آج کے بھی دور میں، دیکھیے کہ اگر کوئی ڈرتا ہے خدا سے تو وہ وہی جو جانتا ہے اس کو۔ وہ لوگ جو پرواہ نہیں کرتے تو اگر دیکھیں گے کس چیز کی کمی ہے تو یہی ہوگا کہ وہ معرفت نہیں ہے، سمجھے نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیے کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک دین آتا ہے نسل کے ذریعے کہ مسلم دادا تھے، مسلمان والد تھے اور جس ہم ہو گئے مسلمان، نسل سے آیا ہے۔ تو وہ اسلام جو آیا ہے، دین جو آیا ہے نسل، تو اس کو کہتے ہیں نسلی اسلام، نسل کے ذریعے آیا ہے۔ لیکن ایک اسلام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فکری اسلام، فکر کے ذریعے آیا ہے اسلام، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے یہ ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق دیکھا گیا ہو، جن کے پاس نسلی اسلام ہے ان کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جن کے پاس فکری اسلام ہے ان کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نسلی اگر اسلام آئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو معلوم کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں جی۔ وہ جو پیدا ہو گیا مسلمان گھرانے میں تو ایک بڑی نعمت ہے، وہ ساری چیزیں آسانی سے معلوم ہو گئی، جس کے لیے خود اگر فکر کرتا اور تفحص کرتا تو کافی وقت بھی درکار ہوتا اور کافی سرمایہ صرف ہوتا، کیا کیا ہوتا۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ایسے افراد لازم ہے کہ وہ فکر بھی کریں بے شک جی۔ تو تاکہ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کے پاس اسلام نسلی ہوتا ہے تو وہ جو اسلام کے جو احکام ہوتے ہیں ان پر عمل عادت کے طور پر کرتے ہیں، بس ایک عادت ہے، ایک ہیبٹ ہے، یہ چلے جا رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں لیکن عادت کے طور پر۔ لیکن وہ جن کے پاس اسلام فکری ہوتا ہے وہ اس کام کو عادت کے طور پر نہیں بلکہ ضرورت کے طور پر کرتے ہیں۔
عادت سمجھ کے نہیں کرتے بلکہ ضرورت سمجھ کے کرتے ہیں کہ اہمیت کو سمجھتے ہوئے فرمایا تو اس میں جو کام ہوتا ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے. نیسیسٹی سمجھتے ہوئے کہ یہ ضرورت ہے. جی کسی بھی چیز اس طرح سے عزاداری میں دیکھیں ہم کہ عزاداری میں بھی یہی ہوتا ہے صرف عادت کے طور پر کریں تو اور بات ہے لیکن یہ سمجھیں کہ یہ تو ضرورت ہے. جی عزاداری تو ہماری ایمانی بقا کا ذریعہ ہے یہ تو ہماری ایمانی حیات ہے. جی اس کو ظاہر ہے کہ یہ سمجھتے ہوئے کریں تو وہ الگ ہی طریقہ ہوگا تو وہ بہت اہم ہے. تو عزیزان محترم اب اس میں یہ ہے کہ جو احادیث آئے ہیں وہی میں نے کہا حضور اکرم نے جو پہچانوایا ہے ان نظرات کو کہ جن کے پہچاننے کے بعد خدا پہچانا جاتا ہے تو انہی میں آل محمد ہیں جس کی فرد اعلیٰ آپ کے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور پھر بی بی سے فاطمہ امام حسن امام حسین اور سارے ائمہ حضرت حجت علیہ السلام. تو یہ سب وہی تھا ان کے پہچان پایا آپ نے اس لیے ان کے پہچانے جانے کے بعد بھی خدا پہچانا جاتا ہے. جی اور ہم اس پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے خاص طور سے فکر کر رہے تھے اور غور کر رہے تھے تاکہ جو ہے وہ بھی معرفت ہو. کیونکہ آپ بذا جانتے ہیں کہ امام حسین کے تعلق سے خاص طور سے کہ جتنے بھی چیزیں بیان کی گئی تو ثواب مختلف چیزوں کے جو بیان کیے گئے چاہے وہ زیارت کا ہو یا کلیے کا ہو یا کچھ بھی ہو تو اس میں حدیث میں ایک لفظ آیا عارفن بحق. جی کہ وہ ہے کہ حق سے واقف ہوئے عارفن بحق. اس کی فکر ہونی چاہیے کہ صاحب وہ معرفت کیا ہوتی ہے کن چیزوں کا جاننا چاہیے کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے. جو حدیث یاد آ رہی ہے کہ کسی نے چھٹے امام محمد جعفر صادق عرض کیا کہ یہ رسول اللہ آپ کے جد کی ایک حدیث ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ کوئی اگر حسین کی قبر کی زیارت کرے تو اس کو 7 حج مقبولہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صرف ایک نہیں 7 اور پھر صرف ایسی حج مقبولہ. حج کرنے کے بعد بیچارے حاجی خود پریشان ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں قبول ہوا گارنٹی کے ساتھ ایسے حج بازی میں تو ہے میرے 7 حج مقبولہ کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے کہا سائل نے کہ فضل رسول کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر کو صرف 7 حج مقبولہ کا نہیں بلکہ 70 حج مقبولہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا مولا 70 تو آپ نے 70 ہی نہیں بلکہ 70,000. ظاہر ہے کہ وہ وہیں پر رک گیا مولا آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے لیکن یہ کہ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی فرما رہے ہیں 70,000 آپ نے کہا 7 کہا 70,000 آپ نے کہا اس کے بھی آگے ہے کہ جب ظاہر جاتا ہے زیارت کے لیے تو جب وہ مشی کرتا ہے چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو حج کا ثواب جب رکھتا ہے قدم اور جب قدم اٹھاتا ہے تو عمرے کا ثواب. تو ظاہر ہے کہ وہ سمجھ کے کہ یہ ہے مگر چونکہ وہی جو بات ذہن میں آئی آپ کے بھی ہمارے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ مطلب یہ کیا مسئلہ ہے زیارت تو ایک ہے پھر کبھی آپ فرما رہے ہیں 7 کبھی 70,000 اور پھر اس کے بعد یہ ہر قدم تو یہ اختلاف ہے کیا مسئلہ ہے یہ فرق کیوں ہو گیا مدد فرمایا. معصوم کا کلام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹی باتوں میں بہت بڑی بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرق ہے
وہ معرفت پر منحصر کہ جانے والا کس معرفت کو رکھ کے جا رہا ہے اس لحاظ سے ہمارے یہاں تو وہ بہرحال انہیں بہت اہم چیز ہے. معرفت سمجھنے سے عمل کی اہمیت بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے. یہ اس طرح بہرحال کوشش ہونی چاہیے. تو اب اور پھر اس میں ہو سکتا ہے حضور اکرم کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں کہ امام حسین کی قربانیوں کا اثر یہ ہے کہ جہاں پر فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو نیکی عطا کرنا چاہتا ہے فخذف فی قلبہ محبت الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی خیر کسی کو دے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ محبت حسین آتی ہے تو پھر خیر چلے آتے ہیں، نیکیاں چلی آتی ہیں، نیکیاں ملتی ہیں. محبت حسین اس کا یہ اثر ہے. خیر نہیں، آپ جانتے ہیں کہ خیر کے بھی مختلف جو ہے اقسام ہیں، معروف کے بھی اقسام ہیں، اسی طرح سے منکر کے بھی اقسام ہیں، جی شر کے بھی اقسام ہیں. نیکی ہے تو چھوٹی نیکی، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی نیکی، اور سب سے بڑی نیکی. اور اسی طرح سے برائی ہے تو چھوٹی برائی، اس سے بڑی برائی، اس سے بڑی، سب سے بڑی برائی. جب گناہ کہیے تو چھوٹا گناہ، اس سے بڑا، سب سے بڑا گناہ. تو حضور میں وقت آپ کا ضائع کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ نیکی جس کو سب سے بڑی نیکی کہا جاتا ہے اس کو محبت علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے بڑی نیکی، بے شک بے اس شک. لیے کہا یہ صرف عمل نہیں ہے، خیر العمل کا سب سے نیکی، سب سے بڑی نیکی کا نام محبت علی. اور میں کہا گناہوں کے بھی قسم ہے تو سب سے بڑے گناہ کا نام بغض علی ہے. جی محبت علی اور بغض علی اس کے لحاظ سے ہے. اور ہمارے یہاں یہ بھی معرفت کی بات ہے. اگر آپ دیکھیں صاحب اعمال سب کر رہے ہیں، مختلف قسم کے اعمال، عمل تو کرنا ہی ہے. یہ عمل سے کون روکتا ہے اور کس کو روکنا چاہیے؟ جیسے امام حسین کی یاد کیوں منا رہے ہیں؟ جی کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے پہچاننے کے بعد خدا پہچانا جاتا ہے. بے شک بے شک. امام حسین کے تعلق سے خاص طور سے آپ کا لقب ہے الدلیل علی ذات اللہ. حسین اللہ کی ذات پر سب سے بڑی دلیل کا جی، وہ تو اللہ سے قریب ہوتے ہیں. نیکیاں تو ہوتی ہیں، عمل تو ظاہر ہے کہ انسان کرتا ہی ہے اور یہ کرنا چاہیے. اور بس اس میں صرف یہ ہے، میں تو کہتا ہوں بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے عزاداروں کے لیے تو ایسا نہیں ہے. وہیں پر میں نے اس کہنا کہ جہاں پر ایسا جو پرابلم ہوتا ہے وہ پرابلم یہ ہے، یعنی جو علی والے ہوتے ہیں جی، جو حسین والے ہوتے ہیں، ان کو جو محبت ہے حسین سے، محبت ہے علی سے. اور یہ اصول ہے عزیزان محترم کہ کل ما یفعل المحبوب فقط محبوب. محبوب کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ محب کو بھی خود بخود پسند ہو جاتی ہے. تو جو ان کو پسند ہے وہ پسند ہے، بس پیش کرنے کا مسئلہ ہے جی، کیسے پیش کر رہے ہیں جی. تو وہاں پر یہ کہ لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا تعلق، یعنی وہ علی، جیسا کہ میں نے کہا کہ حسین کی نگاہ میں آپ نے سب کے نام علی رکھے تو وہ جو عظمت ہے امیر المومنین کی، اور ان کو پیش کرتے ہیں بس ایک ہاں دیکھیے علی اس لیے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، یوں پیش کرتے. تو وہی معرفت کی کمی کی وجہ سے
یہ تو مومن کی شان ہو سکتی ہے. ارے واہ واہ واہ، یہ کیا ہے امیر المومنین، ان کے تعلق سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ علی اس لیے اچھے ہیں کہ نماز پڑھتے تھے. ان کے تعلق سے کہنا پڑے گا نماز اس لیے اچھی ہے کہ علی پڑھتے تھے. سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ حیدری یا علی. خوش مریا فرق ہو جائے گا. تو یہی ہے. تو اب یہاں پر یہی ہے، وہ جو لوگ جو مثلا بعضی چیزوں پر جو الجھ جاتے ہیں، بعضی نوجوان اور ماتم کرنے والے یا علی والے، تو ان کا کمپلین یہی ہے کہ آپ ہم سے یہ مت کہیے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. یہ ہم سے یہ مت کہیے، بس اتنا بتائیے کہ علی یہ کرتے تھے کہ نہیں. واہ بھائی واہ. جی اور یہ بتا دیجئے. خوش مرا، یعنی میں نے کہا اس لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کرتے تھے، تو ان کا عمل یہ تو خود بخود ہی وہ ہے. لیکن عزیزان مطلب بھروسہ جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ بہت سے ہیں اچھے اعمال ہیں یا پھر ایک برے اعمال ہیں، بد عملی، نیک عملی جو کہا جاتا ہے. تو آج اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جنت اور دوزخ ہے عزیزان محترم، تو یاد رکھیے کہ جنت صرف عمل کا نتیجہ نہیں ہے. جنت توجہ چاہتا ہوں، جنت صرف عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خیر عمل کا نتیجہ ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. جنت کسی ایسے یعنی کوئی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ محبت علی کا نتیجہ ہے. کیا بات، ماشاء اللہ. خوش مریم جائیں گے محبت علی کی بنیاد پر. جنت جو ہے وہ نتیجہ ہے محبت علی کا. اسی طرح سے جہنم بد عملی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ بغض علی کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی جائیں گے جہنم میں بغض علی کی بنیاد پر، جائیں گے جنت میں حب علی کی بنیاد پر. جی تو پھر یہ عمل کیوں ہو، یہ اصل ہے. تو وہیں پر انہی درباروں سے جو باتیں سمجھائی گئی، تو یہی مولا جس کے لیے ہم رونے کے لیے بیٹھے ہیں، اس امام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جنت میں جانے کے باوجود بھی کف افسوس ملتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ جنت میں بھی جو درجے ہیں جی پہنچ گئے، اب چاہتے ہیں اور بڑے درجے میں اور مگر وہ درجے بڑھیں گے عمل کی وجہ سے. کاش ہم دنیا میں اور عمل کر لیتے تو ہمارے درجات اور بلند ہوتے. اور مریم تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جب جائیں گے جنت میں. اور مریم یہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. انٹری کس بنیاد پر ہے اس پر نظر رہے، وہ ہے محبت علی کی بنیاد پر. جی اب وہ کرتے رہیے، آپ بالکل رہنا چاہیے، اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں، حیات مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کریے. کار خیر مختلف طور پر ہے، عمل کیجیے. اب جیسے یہاں پر اپیل ہو رہی ہے کہ آپ تھوڑی سی ہیلپ کریے، مدد کریے. حسین کا گھر ہے، یہ حسین کے رضا خانہ ہے اور یہ کاموں کے لیے، تو اس کا جو اثر آپ کو وہاں پر اندازہ ہوگا کہ جتنے جتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے اتنے اتنے ہم محمد و آل محمد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. صرف جنت میں جانا نہیں، جگہ وہاں ملے جہاں محمد و آل محمد رہتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا، خاص طور سے شیعوں کے لیے کہا کہ یا علی شیعتوں کا معنی فی درجات نا. اے علی تیرے شیعہ میرے پاس میرے درجے میں ہوں گے. فکر اس بات کی ہو کہ ہم صرف جنت میں نہ جائیں بلکہ ہم کو جگہ پہلو محمد میں مل جائے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کیا کہ پاکیزہ کی یہ فکر کی بات ہے، تو یہ ہے اصل. تو فکر یہی ہونی چاہیے کہ وہ دولت محبت اہل بیت نہ ضائع ہو جائے، نہ چھوٹ جائے. تو خود ایسے افراد سے گھبرانا چاہیے اور ان سے پریشان ہونا چاہیے
کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی لباس میں کسی خاص طور سے آ کے وہ دولت محبت اہل بیت پر ڈاکہ مار دے. جی کیونکہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جانے والے ہیں. یہ ہے جو لے کے جائے گی. ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہوگا, تھوڑی دیر سے جائیں گے جو بھی ہوں گے, مگر نتیجہ اصل جو محبت اہل بیت پر ہے جنت کا. ایسی فکر ہو تو پھر اس کے بعد پھر اس منزل پر انسان پہنچتا ہے کہ وہ دوسرے ہیں جن کو جنت کی فکر ہو رہی ہے اور مختلف چیزیں کر رہے ہیں اور وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت کے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب علی والوں کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر اب میں عرض کروں کہ میں یہ خود میں اپنے جذبات نہیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جہنم میں نے کہا صرف بغض علی کا نتیجہ ہے. حضور کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ لبجتمع الجن والانس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. فرماتے ہیں کہ سارے انس و جن محبت علی پر جمع ہو جاتے ہیں تو خدا جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا. اور فرما رہے ہیں تو نتیجہ جہنم نتیجہ اصل بغض علی کا ہے اور جنت نتیجہ اصل حب علی کا ہے. تو حضور میں کہتا ہوں نا کہ اب ہم اسی راہ میں آپ دیکھیں کہ کتاب اس کو پیش نظر رکھ کے پھر اپنے نفس کو بلند کریں, اپنے کمالات کو بلند کریں تو اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں حضرت بلال کا حضرت بہلول کا واقعہ سامنے آیا. کہ کہتے ہیں کہ وہ بہلول دنا جانتے ہیں علی کا دیوانہ تھا. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے گھروندے بنا رہے تھے مٹی کے کچھ, تو وہاں سے وہ ہارون اپنی زوجہ زبیدہ کے ساتھ گزرنے لگا. اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں بہلول؟ تو انہوں نے کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ بیچیں گے, تو کہا کیا تم خریدیں گے؟ تو وہ تو ہارون تو ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا, لیکن اس کی زوجہ زبیدہ جو تھی, خواتین کو زیادہ ان چیزوں سے رغبت ہوتی ہے, تو اس نے کہا ہاں مجھے بیچیں گے؟ کہا ہاں میں بیچوں گا. کتنے میں؟ تو کہا 1 درہم میں. اس نے 1 درہم دیا. انہوں نے کہا بس یہ تیرا گھر جنت میں ہو گیا. وہ گزر گئے. شب ہوئی تو اب ہارون نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور ایک محل ہے جس پہ لکھا یہ وہ محل ہے زبیدہ کا جس کو اس نے بہلول سے خریدا. چنانچہ اب بیدار ہوا, وقت سے پہلے اٹھا اور فکر میں رہا کہ پھر بہلول کے پاس جائیں, اور دوڑتا ہوا آیا. بہلول پھر وہی کام میں مصروف تھے. تو کہا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو خریدیں گے؟ کہا ہاں. کتنے میں؟ تو زبیدہ کو صرف 1 درہم میں دیا تھا. کہا 1,00,000 دینار میں. اللہ اکبر. تو 1 دینار میں 10 درہم ہوتے ہیں. تو مطلب ہارون نے کہا کہ بہلول یہ کیا ہو گیا؟ کل تم نے زبیدہ کو گھر دیا تھا 1 درہم میں, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں 1,00,000 دینار. دیکھیے کیسے ہوتے ہیں علی والے, کیسے ہوتے ہیں علی والے. مسکرا کے کہنے لگے ہاں اس کو میں نے 1 درہم میں اس لیے دیا تھا کہ اس نے غیب پر ایمان لا کے خریدا تھا. تو مشاہدے کے بعد خرید رہا ہے. یعنی علی والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ کو پڑھنے لگتا ہے, عالم خواب کے تعلق سے باخبر ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہوتے ہیں علی والے. تو علی والوں کی عظمت کو سمجھیے, علی والوں کو کچھ معمولی مت سمجھیے آپ. چنانچہ اب یہ بات ان کے لیے ہے جس کے لیے ہمارے ایک دوست محمد علی وفا وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر خول کا پیغمبر کے, توجہ چاہتا ہوں میں, خول کا پیغمبر کے اعتبار کرتے ہیں, مولائیوں کو مدد جاگ کے سنیے, خول کا پیغمبر کے اعتبار کرتے ہیں اس لیے علی پر ہم جان نثار کرتے ہیں. خول کا پیغمبر کے خول کا پیغمبر کے اعتبار کرتے ہیں اس لیے علی پر ہم جان نثار کرتے ہیں. ہم کو فکر جنت کیا,
हमें पैरोए बहलोल, अरे हम तो खुद ही जन्नत का कारोबार करते हैं। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले मतलब मैंने अर्ज किया कि इसी लिहाज से अली अली और मजलिस हुसैन में तो होना ही है। बेशक इमाम हुसैन ने इसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिलाया, तो इमामत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कुर्बानी पेश की। ये जो बचा तो फिर पूरा दिन बच गया। जी बेशक ये मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूँ और इस तरफ बहरहाल मुतवज्जिह होना है और इन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर होना है। वो जो दूसरे हैं वो इससे हटा के दूसरी तरफ लगा देते हैं। जी, तो असल मोहब्बत अली, हुब्ब अली और बुग़्ज़ अली, ये इस तरफ अच्छी तरह से गौर कर लेना चाहिए। यही असल है। और जो लोग जरा सा जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इधर उधर से ला के ना वो इमाम हुसैन की जो वसीयत उन्होंने जो लिख के दी थी मोहम्मद हनफिया को, वो जो है तो उसको पेश करके कहते थे कि साहब वहाँ पर तो इमाम हुसैन अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वही उसको पेश करते हैं। आपने कहा मैं किसी जो है एडवेंचर के लिए नहीं जा रहा हूँ या फिर अपने एरोगेंस होने को बताने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं जो है तलब इस्लाह फी उम्मत जद की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, और मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में अमर बिल मारूफ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ। वो असीरा बसीरत जद्दी व भी, मैंने इससे पहले भी एक हदीस पेश की थी, लोग आधी पेश करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। आखिरी में आपने कहा है स्टार्ट तो वो बातें आखिरी में कहते हैं, लेकिन मैं असल में ये चाहता हूँ कि अपने जद और अपने बाबा की सीरत पर सख्ती से अमल करूँ। देखिए कहाँ तक यानी असल फरमा है, उनके स्टैंडर्ड्स पे मेरी नजर रहेगी। तो जिसान मतलब यानी वहां पर ही है तो सही है। आप मैंने कहा कि मैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करूंगा, लेकिन फिर वही जो अभी मैंने अर्ज किया कि अमर बिल मारूफ की भी किस्में हैं, नहीं अनिल मुनकर की भी किस्में हैं। जो सबसे बड़ा अमर बिल मारूफ है वो मोहब्बत अली है, बेशक बेशक। सबसे बड़ा नहीं मुनकर है वो बुग़्ज़ अली है। बुग़्ज़ अली, इसको अच्छी तरह से समझ के इस लिहाज से कीजिए। मजलिस हुसैन में जो लब्बैक कहते हैं, हम इस बुनियाद पर कहते हैं। किस बात पर लब्बैक कहते हैं? हुसैन ने क्या कहा था? वही बात कही थी कि विलायत को मानो और इसको आम करो, इस पर हम लब्बैक कहते हैं। बेशक बेशक। लाजिम है जब कभी बैठे जहाँ कहीं तज़किरा हो और इस सिलसिले में आपस में एक दूसरे की मदद करें और एक क़यामत को आम करें, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी को पेश करें, ज़माने के सामने बताएं कि उनका कैसा निज़ाम है, उनका निज़ाम जिंदगी उन्होंने क्या पेश किया, उन्होंने निज़ाम हुक्मरानी क्या पेश किया, उन्होंने निज़ाम अदालत क्या पेश किया, दुनिया को बताइए। ये काम होना है तो फिर होगा कि पूरी दुनिया परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगी। बेशक बेशक जी, ये अमीरुल मोमिनीन की, और यही बातें हम दुआ में करते हैं। दुआओं में आप देखिए कि जिसमें नमाज फजर की बात दुआएं पढ़ी जाती है, उसमें यही कहा जाता है कि पालने वाले मेरी जिंदगी को वैसी बना दे जो अली की थी, और मेरी मौत उसी राह पर है जिस राह पर अमीरुल मोमिनीन दुनिया से गुजरे। ये अली वालों की जिंदगी है जी, यही होना चाहिए। बहुज़ूर जाहिर है मैंने अर्ज किया कि इन खैर को पेश नज़र रखिए, तो इसी लिहाज से जाहिर है विलायत इमामत की गुफ्तगू हो रही है, और मैंने अर्ज किया कि ये बातें हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, वक्त की भी क़ैद है। इस मुकाम पर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ अदबन कि देखिए ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना वो मत करो, ये मत करो, क्या मत करो, इधर उधर से आगे मजलिस के ताल्लुक से भी कहते हैं, मजलिस के ताल्लुक से एतराज़, इसमें ये होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर किसी ने यही कहा कि जो मजलिस व मातम को बेकार समझते हैं, जो मजलिस व मातम को बेकार समझते हैं, हम ऐसे दिमागों को बीमार समझते हैं। जो मजलिस व मातम को बेकार समझते हैं, हम ऐसे दिमागों को बीमार समझते हैं, और वो खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। हम एक बताते हैं वो चार समझते हैं। वो नहीं होना चाहिए और ये ना होना चाहिए। मजलिस की अहमियत, और उसके बाद उन्होंने कहा और वो फुला साहब ने कहा, फुला मुफ्ती ने कहा, फुला ने कहा,
اگر مجلس کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو اس فقی سے معلوم کرو جس کو حسین نے رجل فقی کہا. واہ بھائی جی حبیب ابن مظاہر سے پوچھو. دنیا والی القابات جس کو چاہے دے دیں، معصوم کہ کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا. سوچئے کہ کس منزل فقہ پر حبیب پہنچے ہوئے تو حسین نے کہا رجل فقی، مرد فقی. عزیزان محترم، اس فقی نے حضرت مجلسی نے جب ان کی ساری زندگی دیکھی، ان کا کارنامہ دیکھا، ان کے مراتب دیکھے، حسین کے دوست رہے، ان کی خاطر زندگی ملی، پھر حسین نے مدد کے لیے بلایا. آئے تو زینب نے سلام کہا. حسین نے بے تعلق سے مرثیہ پڑھا کہ حبیب تو ہر رات ایک سجدے میں قرآن ختم کرتا تھا، میں تجھے کہاں سے لاؤں یہ ساری چیزیں، اور تم کو مقام ایسا ملا، تمہاری الگ سے خبر بنی ہوئی ہے. وہیں پر حسین کے قریب میں آثار امتیازات. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اب یقیناً کوئی اور حسرت حبیب کے دل میں باقی نہیں رہی ہوگی. یہ خیال آیا. اسی شب انہوں نے دیکھا خواب میں حبیب آئے. کرے مجلسی تم کو یہ فکر ہے کہ میرے دل میں کوئی حسرت اور باقی ہے کہ نہیں؟ کہاں حبیب اتنے مراتب کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ایک حسرت میرے دل میں باقی ہے. کہا حبیب اللہ اکبر، کیا حسرت ہے؟ تو کہ مجھے حسرت ہے کہ خدا مجھے اتنی حیات دے کہ میں زمین پر جا کے کسی مجلس میں بیٹھ جاؤں گا. اس لیے کہ اس کا بڑا مقام ہے، وہ کونین کی شہزادی تشریف. ہاں عزیزان محترم، ویسے آج میں چاہتا ہوں کہ چند آنسو حبیب ہی پر ہم بہاتے ہیں اور ان کا پرسہ پیش کریں. سے مرثیہ حضرت کا پڑھا گیا، انشاءاللہ میں کل حضرت کا پڑھوں گا. تو سلسلے سے کیونکہ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ کیا عظمت تھی حضرت حبیب مظاہر کی. حضور چوتھی محرم کی شب لگ گئی ہے. چنانچہ اس طریقے سے تذکرہ ملتا ہے کہ معلوم ہے دوسری محرم وہ تاریخ تھی جبکہ حسین اپنے مقتل میں پہنچ گئے تھے. اور پھر ہوا یہ کہ پہلے خیمے فرات کے کنارے لگائے گئے اور پھر حکم ہوا ادھر سے ہٹائے گئے. اور اب اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ اب کربلا کا میدان اب حسین کے خون بہانے والوں سے بھرنا شروع ہو گیا. ادھر سے ابن زیاد لوگوں کو بھجائے چلے جا رہا ہے، لشکر پلشکر آ رہا ہے، سپاہی آ رہے ہیں. تو لکھا یہ کہ اس کے بعد جب آ رہے تھے لوگ تو ظلم کی انتہا تھی کہ وہ لوگ شیعہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے تو عمدن حسین کے خیموں کے قریب سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے. تو روایت میں جب وہ گھوڑوں کو دوڑاتے تو زمین دہلنے لگتی. جب زمین دہلتی تو خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل دہلنے لگتے، بیویوں کے دل دہلنے لگتے. بالکل جناب زینب کا دل بہت دہلنے. شہزادی پوچھتی تھی کہ فضہ کیا ہوا؟ تو فضہ کبھی خبر بیوی اب کوئی سردار 3000 تیر اندازوں کے ساتھ. کبھی کہتی بیوی اب کوئی نیزہ برداروں کا سردار 4000 نیزہ برداروں کے ساتھ آیا. زینب کا دل بہلتا جا رہا تھا. لکھا یہ ہے کہ خدا جب چوتھی محرم آئی تو اس وقت خدا جناب زینب نے کہا فضہ ذرا میرے ماجائے کو بلا. امام حسین خیمے میں آئے تو کہا بھیا میں مسلسل سن رہی ہوں کہ آپ کے دشمنوں پر دشمن آئے چلے جا رہے ہیں، لیکن بھیا آپ کا کوئی دوست نہیں آ رہا ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں آ رہا ہے. تو جناب زینب ہی نے کہا کہ بھیا اگر کوئی آپ کا دوست قریب میں رہتا ہے تو اس کو آپ خط لکھ کے بلا لیجیے.
امام حسین نے کہا کہ ہاں زینب میرا دوست حبیب رہتا ہے، تو کہا بھئی حبیب کو خط لکھ کے بلا لیجیے۔ جناب زینب کے کہنے پر امام حسین نے خط لکھا، تو ظاہر ہے کہ وہی دل خراش مضمون تھا جس میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھا تھا کہ من الحسین ابن علی الى رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر اسدی، کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے رجل فقیر حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام پر، اور اس میں لکھا تھا کہ یا حبیب انت طالب خرابتی بالرسول اللہ، حبیب تم کو معلوم ہے کہ مجھے رسول اللہ سے کیا نسبت ہے، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں اور نرغے آدھا میں گر چکا ہوں، حبیب اگر ہو سکے تو آ کے تم میری مدد کرنا۔ کہ حسین نے خط کو تمام کیا، خط کو لفافے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ حکمت جناب زینب نے کہا بھیا آپ نے خط لکھ دیا، کہاں زینب میں نے لکھ دیا، کہا بھیا کیا ممکن ہے آپ مجھے سنا سکتے کہ کیا لکھا؟ یعنی دیکھیں قلب زینب کتنا بے چین تھا، وہاں پر میک شور کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ بات لکھیں کہ حبیب آ جائے۔ دیکھو امام حسین نے جیسے میں نے یہ لکھا تو کہا بھیا کیا ممکن ہے کہ میری طرف سے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیں؟ کہا زینب بتاؤ، کہا بھیا اس میں لکھیے الا جال، اے حبیب جلدی آنا، میرا بھائی نرخ آدم میں گر چکا۔ خط کو لفافے میں ڈالا گیا، قاصد کے حوالے خط کیا گیا، قاصد خط لے کے چلا اور لکھا یہ کہ اس وقت ان کے گھر پر پہنچا جب وہ مہر تام تھے، دسترخوان پر تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، ایک مرتبہ لقمہ گلوگیر ہوا تو عرب میں دستور تھا کہ جب لقمہ گلوگیر ہوتا تو سمجھتے کوئی قاصد آیا چاہتا ہے، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ ایک مرتبہ دخل باب ہوا دروازے پر، من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آواز ہے انا برید الحسین، ارے میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ لیکن کیسی معرفت تھی، جیسے ہی سنا تو فوری دسترخوان سے اٹھے، کھانا چھوڑا، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا، دیکھا قاصد خط لیا ہوا کھڑا ہے، تو فوری خط نہیں لیا بلکہ قاصد کے خط موبائل پڑے اور کہا بھائی تو دربار حسینی سے آ، جزاکم اللہ خیرا۔ کھائیے کہ پھر انہوں نے خط لیا، پہلے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، لفافے کو چاک کیا، جیسے مضمون پر دل پڑی تو دل گھبرائے، دل بے چین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن حسین نے کہا تھا رجل فقیر، تو جو فقیر ہوتا ہے پتہ جانتے ہیں وہ جذبات میں مغلوب نہیں ہوتا، وہ حالات کے لحاظ سے کام کرتا ہے کہ کون سا کام کب کرنا چاہیے کیا ہے۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ کس طریقے سے حسین تک پہنچنا ہے، تو وہ بہت ہی وقت دیکھیں اللہ سلامت رکھے اگر سیستانی کو کس طریقے سے مدبر ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے لکھا ہے کہ اب انہوں نے اس دیکھا خط اور اس کے بعد خط لیے ہوئے اندر آئے تو ان کا زوجہ نے کہا کس کا خط آیا ہے؟ تو کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کربلا پہنچ گئے ہیں اور دشمنوں نے گھیر لیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکے تو آ کے میری مدد کرنا۔ بس یہ کہہ کہ وہ خاموش ہو گئے۔ پر زوجہ نے کہا کہ حبیب تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں، حکومت کا بھی مسئلہ ہے، مجھے وقت چاہیے۔ بس لکھا یہ کہ یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ بے چین ہو کے مومنہ کھڑی ہو گئی، لیکن حبیب فاطمہ کا لال مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم کہہ رہے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے چادر اٹھا کے ان کی طرف پھینکی اور کہا یہ چادر اڑ کے تم گوشے میں بیٹھ جاؤ، میں فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ تو آنکھوں سے آنسوں کا دریا جاری ہو گیا۔ کہ مومنہ خدا خیر کہ تو میرے آنکھوں کی چاہنے والی نہیں،
کیسے ممکن ہے کہ میں نہ جاؤں، لیکن یہ کہ میں ظاہر ہے کہ تیرا خیال کر رہا تھا کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا. تو کہنے لگے کہ حبیب تم جاؤ حسین کی مدد کے لیے، میں جنگل کی خاک پھانک کے زندگی بسر کروں. لیکن یہ جذبے جو منتقل ہو کے ہم تک آئے، وہاں حسین کے لیے ان کا جذبہ تھا، یا مجلس حسین کے لیے ہماری خواتین کا یہی جذبہ ہوتا ہے. وہ اپنے مردوں سے نوجوانوں سے کہتے تم مجلس میں جاؤ، تم جلوسوں میں جاؤ، ہم گھر کو دیکھو. چنانچہ انہوں نے کہا، لیکن پھر یہی کہ حالات ایسے تھے کہ غلام سے حالات برا شوق تھے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں. تو غلام سے کہا کہ کیا کہ تو سرحد پر گھوڑا لے کے جا کے میرا انتظار کہ میں چلاؤں گا. دکھا ہے کہ ادھر غلام چلا، ادھر جب مخائمہ نے پایا تو ایسے نکلے جیسے کوئی زراعت کا معائنہ کرنے کے لیے نکلتا ہے. ہوتے ہوتے رات کا سناٹا تھا. جب قریب پہنچے تو ایک مرتبہ کان میں کچھ آواز آنے لگی. رک گئے کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے. لیکن انہوں نے غور کیا تو دیکھا تو یہ تو آواز غلام کی ہے. تو آواز پر آگے بڑھے تو آواز بھی سنائی دے رہی تھی، منظر بھی نظر آ رہا تھا. ایسا منظر نظر آیا بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہ منظر یہ تھا کہ گھوڑے کے سامنے غلام چارہ ڈالے ہوئے کہہ رہا ہے گھوڑے چارہ کھا لے، لیکن وہ چارہ کھا نہیں رہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا. وہ غلام کہہ رہے میرے آقا کے گھوڑے، اگر آقا کے آنے میں تاخیر ہوئی تو میں تجھ پر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. مجھے دیکھنا تھا کہ بے چین کے کربلا کر کے فرزند رسول یہ وقت آ گیا کہ جانوروں کو بھی آپ کی غربت کی خبر ہو گئی. غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے بے چین ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. کہا بھائی میں آ گیا، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کے گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے کے دیکھا تو پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس ہے. دیکھا کہ غلام بھی بھاگتا ہوا کیا ہے. کہا بابا آپ جب تک اپنی خدمت لینی تھی تو آپ نے ساتھ میں رکھا، اب جب حسین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ گھوڑے پہ جائیے، میں پیدل جاؤں گا. مجھے سننا تھا کہ گھوڑے سے کود گئے. کہا بھائی تو میرے حسین کا چاہنے والا نکلا. تو اب نہ میں آقا نہ تو غلام، ہم دونوں گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. دونوں سوار ہوئے اور چلے. بس روایت میں کہ اس وقت حسین تک پہنچے شب عاشور، جبکہ امام حسین اسلحے تقسیم کر چکے تھے اور ایک نیزہ اٹھا رکھا تھا. لوگ کہتے ہیں مولا آپ نے نیزہ کسی کو نہیں دیا. تو فرماتے کہ رکو اس نیزے کا حامل آیا چاہتا ہے. بس یہ کہہ رہے تھے کہ کوفے کی طرف سے گرد و غبار نمودار ہوا. لوگ دیکھ رہے تھے جیسے دامن گرد چاک ہوا تو دیکھا کہ حبیب گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور صاحب آگے بڑھے، خود حسین اپنی پاؤں کو پھیلائے ہوئے آگے بڑھے. حبیب نے بڑھ کے حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. کہا میرے بھائی میرے دوست حبیب تم آ گئے. بس ایک مرتبہ صاحب نعرے تکبیر بلند کی، یہ آواز خیمے میں پہنچی. زینب نے کہا فضا کیا ہوا؟ ارے فضا نے کہا بی بی اب آپ کے بھائی کا مددگار آیا. سنو کیا عظمت تھی حبیب کی. ایک بڑا جیسے کہا فضا جا کے حبیب سے کہنا علی کی بیٹی تم کو سلام کرے. ایک مرتبہ آگے جیسا فضا نے پیام پہنچایا، مارے پتی کوئی سر سے امامہ پہن دیا، گریبان چاک کیا، خاک پر گر گئے. خاک اٹھا کے سر پٹاؤ دیتے، تڑپ دیکھا دیتے. اللہ یہ وقت آ گیا، علی کی بیٹی غلام کو سلام. ارے میں کہوں ابھی تک تم سے مدد کے لیے آئے ہیں. جب سر ٹکا کے سو جائیں گے تو وقت کا امام آگے کہتا بے ابھی انت و امی. ارے تجھ پر میں قربان، میرے ماں باپ نثار. میں تو ابھی تو دن سننے سے حسین کا وقت رحمت کا سلام سنا. ارے تو حاصل کے وقت آگے دیکھو یہی حسین ہو رہے اپنے دامن کو پھیلا کے اے شیر میرے بھائی کو چھوڑ. اے شیر
Ya Hüseyin.